اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے بناتا ہے جو زمین و زمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء تعمیری۔ آج ہمارے ساتھ جو ستارے موجود ہیں یہ پاکستان کی ایسی شخصیت ہے، ایسا نام ہے کہ جنہوں نے محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، عزم و ہمت کے ساتھ نہ صرف شعبہ تدریس کے اندر بلکہ شعبہ وکالت کے اندر بھی عظیم نام کمایا ہے۔ انہوں نے اپنی محنت سے یہ ثابت کیا ہے کہ اے جذبہ دل، گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ جی ہاں ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب بیرسٹر احتشام الحق صاحب، کہ ان کی زندگی کا یہ جو سفر ہے سر، جو آپ نے وکالت کی طرف، شعبہ تدریس کی طرف شروع کیا، یہ حادثاتی تھا یا آپ کا ذاتی تھا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ بہت شکریہ۔ میرے لیے ایک آنر کی بات ہے۔ جہاں تک بات حادثاتی ہے، حادثاتی تو نہیں، یہ میری جو فیملی تھی وہ بیسیکلی سب لوگ زیادہ تر بزنس اورینٹڈ لوگ ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ میرا پیشن تھا، وہ میں ہمیشہ سے انٹلیکچوئل بننا چاہتا تھا۔ بزنس جو ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا، لیکن بٹ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس چیز کا شوق تھا، میرا پیشن تھا، تو میں نے اپنی ایجوکیشن کو ہائی لیول پہ لے کے گیا، اس کے ساتھ میں نے اپنی ٹیچنگ کو ایڈ کیا، اینڈ دین اس میں وکالت کو ایڈ کیا۔ تو وہ ایک میرا ایک شوق تھا، اس میں کوئی ایسا نہ کوئی میرے پروفیشن کی ضرورت تھی اور نہ ہی کوئی اس میں مجھے کوئی کسی قسم کی کوئی کسی طرح سے سٹریس تھا۔ سر عموماً ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کے لوگ اور بچوں کے اوپر فیملی پریشر ہوتا ہے، والدین کہتے ہیں تو ڈاکٹر بننا ہے تو تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، تم نے انجینئر بننا ہے، تو پریشر کوئی تھا فیملی کی طرف سے کہ یار نہیں مجھے یہ بننا ہے اور یہ فیملی کہتی ہے مجھے اس طرح موو کرنا ہے؟ جی ہاں، وہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہماری جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا وہ بزنس اورینٹڈ لوگ تھے سارے، تو مجھے بھی اس چیز کا فیملی کی طرف سے تھا کہ جی میں بھی بزنس میں ہی آؤں اور اس کو ہی آن کروں، اسی پہ چلوں۔ لیکن میں نے اپنا جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا، اس لائن کو، اور اس لائن میں کام کیا۔ شوق کے ساتھ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ آپ کے پروفیشن بائی چوائس ہے؟ جی بائی چوائس ہے، زور زبردستی نہیں ہے کسی سے۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ نے سر یہ سفر شروع کیا وکالت کی طرف، شعبہ تدریس سے بھی آپ ماشاء اللہ منسلک ہیں، اس سارے سفر کے اندر مشکلات کہاں پہ درپیش ہیں؟ مشکلات اس میں کوئی ایک تو مشکلات جو ہوتی ہیں ضیاء صاحب وہ ہم لوگوں کی خود اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ بالکل کچھ معاشرتی مشکلات ہوتی ہیں، کچھ انسان کی اپنی شخصیات کی مشکلات ہوتی ہیں، آپ کی سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، یا آپ جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں کے ایشو ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو اپنا دل بڑا کرنا پڑتا ہے، ایسے تو مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ سارا معاملات ہیں انسان کے۔ پروفیشنلی اگر معاملات اچھے چل رہے ہوں تو اس کے ساتھ ان چیزوں کو ایڈ کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یعنی مطلب فیس کر جاتا ہے۔ اگر آپ کے جذبے بلند ہیں جی ہاں، تو آپ ان کو جو ہے نا برداشت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آپ ماشاء اللہ سر دونوں پیشے ہیں آپ کے پاس، فرق کیا محسوس کرتے ہیں شعبہ جو تدریس میں اور شعبہ وکالت میں؟ اچھا فرق تو اس میں کافی ہے، مطلب کہ دونوں آبویسلی شعبہ تدریس اور وکالت، ہاں اس کا ہم اگر کوشچن اس طرح سے کریں کہ ان میں مماثلت کیا ہے، جی بالکل، تو مماثلت بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک وکیل اچھا استاد ہو سکتا ہے، ضرور بالکل صحیح، ضرور اچھا استاد ہو سکتا ہے، اور اسی طرح ایک اچھا استاد ایک اچھا وکیل بھی ہو سکتا ہے۔ ان میں ہمیں بیسیکلی چاہیے یہ کہ آبویسلی آپ کی کمیونیکیشن لیول جو ہے دونوں میں اچھا ہونا چاہیے، بالکل صحیح، کمیونیکیشن آپ کی جو سکلز ہیں ان کو اچھا ہونا چاہیے، اور وکالت میں اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح سر۔ اور پھر اس میں بھی پڑھنا پڑتا ہے، اس میں بھی پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو کتابوں کے ساتھ دوستی کرنا پڑتی ہے، اور کتابوں کو پڑھنا پڑتا ہے، اپنے جو کیسز وغیرہ ان کو بھی پریپیئر کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ٹیچنگ والی سائڈ پہ آتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو مسلسل جد و جہد کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جی آپ یہ کہہ لیں کہ ان فیلڈ میں جو آپ ایک ڈگری لیتے ہیں، جی جی تو دیٹس اپ ٹو 20% کنٹریبیوشن ان یور پریکٹیکل لائف۔ بالکل صحیح۔ آپ کا سر زیادہ لگاؤ کس پیشے سے ہے؟ وکالت سے ہے، شعبہ تدریس سے ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ بیسیکلی یہ ان میں مماثلت بہت زیادہ ہے، بالکل صحیح سر، اور لگاؤ تو دونوں کی طرف بہت زیادہ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ ذرا پیچھے تھوڑا سا کام جو ہے وہ اس کی طرف پریکٹس زیادہ طاقت سے کر رہے تھے، اور ویسے بھی کورونا کی وجہ سے تھوڑا سا جو ٹیچنگ وغیرہ اس میں تھوڑا سا آپ بھی کہہ لیں کہ بریک آیا ہوا تھا، بٹ اینی ہو
انشاءاللہ ویری نیئر فیوچر ہم اپنے سارے کے سارے پروگرام کو اڈاپٹ کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا یہ جو نظام عدالت ہے، لوگ ڈرتے ہیں عدالت میں جانے سے، سالہ سال تک کیسز چلتے ہیں، خرابی کیا ہے؟ خرابی ہمارے ملک کی اور ہمارے عوام کی صرف ایک ہی ہے، وہ ہے جہالت. بالکل صحیح. دیکھیں ہر آرگنائزیشن ہے، ادارے ہیں، ان کے ایک سسٹم ہے. بالکل ایسے. اس سسٹم کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. پرائیویٹ اکثر آپ چلیں ایک چیز کے اوپر اس سائڈ پہ بھی آتے ہیں، اس کے ساتھ ہم اگزامپل دیتے ہیں، ہاسپٹلس وغیرہ کی بھی بات کرتے ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹلس میں اکثر لوگ جاتے ہیں ایسے تو ان کو بہت ساری پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ان کو سب کچھ آن دا ڈور مل جاتا ہے. ایسے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں ایک سسٹم فالو کرنا پڑتا ہے، اکثر لوگوں کو یہاں پہ عادت نہیں. اسی طرح جس وقت آپ کورٹس میں جاتے ہیں ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کو تو فالو کرنا پڑتا ہے. ایسے. جس وقت آپ اس کی نالج نہیں رکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو لوگ بلیک میل کرنے والے بھی ملتے ہیں، آپ سے پیسے کھانے والے لوگ، غلط گائیڈ بھی کرتے ہیں، وکیل بھی غلط گائیڈ کر دیتے ہیں. جی ہاں ایسا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں بہت، مطلب کہ وکلا میں بھی ہے. لیکن آپ ایک جنرل ایک میں چیز آپ کو کہنا ضرور چاہوں گا کہ اوور آل بہت بہت اچھے لوگ ہیں. بالکل صحیح ہے. وکالت کے شعبے میں انتہائی انٹلیکچوئل نفیس لوگ، اچھے لوگ اور نیک لوگ، عوام کا درد رکھتے ہیں، وہ دل میں ہوتا ہے. بالکل صحیح. ایک جنرل پرسیپشن کریٹ زیادہ کر دی گئی ہے کہ یہ وکلا جو ہے وہ زیادہ. چل سر، یہ تو ماشاءاللہ آپ سے عدالت کا ہم نے پوچھ لیا. آپ چونکہ شعبہ تدریس سے بھی ہیں، شعبہ صحافت میں بھی پڑھاتے ہیں، میڈیا کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ سے بڑا تعلق ہے آپ کا اس سے، تو کیا سمجھتے ہیں میڈیا کے اندر خرابیاں کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں، یہ اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، اور میڈیا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے بڑی جو معاملہ اس وقت جو ہمارے میڈیا کو ہم دیکھتے ہیں اس میں لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر جو ایک میڈیا ہاؤس ہے نا اس کے ماتھے کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹی کا ٹیگ لگ گیا ہوا. بالکل صحیح. یہ بہت غلط ہے. بالکل صحیح. جرنلزم کی آپ یہ کہہ لیں کہ اصولوں کے انتہائی خلاف، کیونکہ سب سے جو مین ہمارے جرنلزم کا اصول ہے وہ یہ کہ ان بائسڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور وہ آپ خود ہی دیکھ لیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا بائسڈ اور کون نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہوگی غلط. دوسری بات، اب یہ جو آپ لوگ ہیں، اب نئے نئے آپ جرنلزم میں آئے ہیں، جی سر، تو اس کو یار اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ میرے نزدیک بہت غلط ہے. وہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے یار. بالکل صحیح. بلکہ آپ اس کو جرم کہہ سکتے ہیں، اتنا بڑا جرم ہے. قانون کی نظر میں بھی ہے، قانون کی نظر میں بھی ہے. بالکل صحیح. قانون کی نظر میں ہمارے پاس ہر قسم کے لاز موجود ہیں. بالکل صحیح ہے. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہماری جوڈیشری خراب ہوئی ہے، اس میں سوسائٹی کی سب سے بڑی جہالت. ہر قسم کے پی پی سی، سی پی سی اور اس کے علاوہ سب کے سب جو بیئر ایکٹس ہیں ان کو آپ کبھی اسٹڈی کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہر چیز کے قوانین یہاں پہ موجود ہیں. ایسے ہی اور ایکٹیو لاز ہیں. وہ امپلیمنٹیشن، کوئی بھی امپلیمنٹیشن، جس وقت آپ ایک سوٹ فائل کرتے ہیں کورٹ میں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ سوٹ ایسے ہی ہوا میں اڑ جائے گا، اس کا کچھ نہ کچھ فیصلہ ہوگا. بالکل صحیح. صرف آپ کو فالو اپ کرنا پڑتا ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جو کیسز لمبے ہو جاتے ہیں، اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ obviously وکلا جو ہے نا تاریخیں لے رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، فیس بنانے کے لیے سر فیس بنانے کی بھی ٹیکٹکس ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے واقعی میں کوئی جرم کیا ہوا ہے اور وہ اس کو بچنا چاہتا ہے تو اس کا بھی ایک ٹیکٹک یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ڈیلے کیا جائے. کیس کو ڈیلے کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ جو اپوزٹ پارٹی ہوتی ہے، جو پلینٹف ہوتا ہے، وہ یا تو آپ کے ساتھ سال 2 سال 3 سال کے بعد کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ کر لیتا ہے کہ یار کیا چکر لگا کے تھکیں. کیونکہ شروع میں ہر بندہ اپنے کسی بھی معاملے کے بارے میں ایموشنل ہوتا ہے. آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ایموشنز کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ اگر پلینٹف کمزور ہے، اس کے لیے آنا جانا یا پیسے ویسے لگانا، وکلا کی فیسز وغیرہ دینا وہ مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اس بات سے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ایک ٹیکٹک ہے. آپ وہ پھر جس وقت آپ کا پلینٹف بھاگے پھر آپ کا کیس ختم ہو گیا. اکثر کہا جاتا ہے سر، جسٹس از ڈیلیڈ، جسٹس از ڈینائڈ. جی بالکل، حقیقت یہی ہے. بالکل صحیح. یہ تو مین تھیوری ہے نا ہمارے جسٹس کی. ماشاءاللہ رمضان المبارک بھی چل رہا ہے سر، روزہ بھی رکھا ہوگا ماشاءاللہ. الحمدللہ. اور عدالت کے معاملات وہ ٹائم سیم رہتا ہے یا نہیں؟ ٹائم کا فرق ہے. اچھا، ٹائم چینج ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال معاملات مینج ہو جاتے ہیں، یعنی کیسز چلتے رہتے ہیں. ہاں بالکل. کام اور یہ بھی ہے ہمارے ججز جتنا کام کر رہے ہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید کسی انسٹیٹیوشن میں لوگ اتنا کام کر رہے ہوں گے. جوڈیشری کا ڈپارٹمنٹ صبح ارلی مارننگ ہمارے کام سٹارٹ ہوتے ہیں. آپ یہ کہہ لیں کہ ہم بیلز وغیرہ تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے تک کروا کے فارغ ہو جاتے ہیں. بیلز کی کام
اس طرح سے ارلی مارننگ کام شروع ہوتے ہیں اور سارے کے سارے سب لوگ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا کہنے کا مطلب پھر یہ ہوا سر کہ عدالتی نظام میں جو خرابیاں ہیں وہ سارا برڈن زیادہ ججوں کے اوپر آ گیا, کیسز زیادہ ہیں. جی ہاں وہ تو ہے. اور جج کم ہے ظاہر ہے. بالکل صحیح. اچھا سر, حالات پاکستان کے بھی اب دن بدن خراب بھی ہوتے جا رہے ہیں. گورنمنٹ کے حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں, جو ہے نا اسمبلی تحلیل کر دی گئی وفاقی. کیا آپ تبصرہ کرنا چاہیں گے ان حالات کے اوپر ابھی جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے؟ سیاسی صورتحال میں یار اس وقت سب سے جو مسئلہ ہے وہ ہے پولرائزیشن. بالکل صحیح, پولرائزیشن. بہت زیادہ پولرائزیشن ہماری سوسائٹی میں, پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے. بالکل صحیح سر. شخصیت پسندی تو ویسے ہی ہم لوگوں میں ہے. جی جی. حالانکہ یہ ہمارے دینی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت بری چیز ہے, شخصیت پسندی نہیں ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ بہت ایشو ہے پولرائزیشن کا. دوسرا یہ ہے کہ مہنگائی نے بھی بہت زیادہ تنگ کیا ہوا عوام کو, اور مہنگائی کی ایڈجسٹمنٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں بالکل انٹرنیشنلی بہت زیادہ مہنگائی ہے. جی جی. اس میں کرونا کے فیکٹر اور اب ریسنٹلی جو ہے یوکرائن اور رشیا کی جو جنگ ہے اس کے بھی بہت زیادہ فیکٹر آ رہے ہیں, اور ابھی تو یہ چل رہا ہے. ابھی یہ میرے خیال میں فیکٹرز سال 2 سال ابھی چلیں گے. بالکل صحیح. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان معاملات میں ہمیشہ سے مہنگائی خیر ہمیشہ ہوتی ہے جب سے وقت کے, لیکن لوگ جو ممالک ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی عوام کے لیے کمائی کے ذرائع جو ہے ان کو بڑھاتے ہیں. ہمارے ملک میں سب سے بڑی کوئی بھی ذرائع ہوتے ہیں, لائک جیسے اب انڈیا ہے وہ تقریباً $100 ارب سے زیادہ صرف آئی ٹی میں ایکسپورٹ کر رہا ہے. اور جو آپ اسی کے ساتھ کمپیئر کریں گے جو سعودی عرب ہے جی جی, اس کی آئل کی ایکسپورٹ اور انڈیا کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ برابر تقریباً ہو گئی. یہ صرف آئی ٹی کی, مطلب یہ ہے کہ ساتھ مہنگائیاں ہوئیں, دنیا آگے گئی, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کمائیاں بھی جو ہیں وہ ان کے سلسلے بڑھائے. عمران خان کی حکومت کے بارے میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مہنگائی بھی لے ڈوبی کسی حد تک ان کی حکومت کو؟ ہاں جی, مہنگائی کا بہت زیادہ فیکٹر, مہنگائی ہی بیسیکلی, اور کوئی فیکٹر نہیں تھا. باقی تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جو کام ہوئے ہیں جی جی, جن کاموں کو انیشیٹ کیا گیا ہے ہمارے پاکستان میں اس پچھلے 3-3.5 سال میں, وہ شاید پورے پچھلے 70 سال میں اس کاموں کو انیشیٹ نہیں کیا گیا, اور ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی. ہماری پرائورٹی یہ تھی. بالکل ایسے چند ایک روڈیں بنا دینا ہماری پرائورٹی نہیں تھی کبھی بھی. ہماری پرائورٹی ان چیزوں کی تھی, جیسے اب صحت کارڈ ہے یا آپ کا ڈیم بن رہے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے کام. ہمارا آئی ٹی کا بڑا رجحان پیدا کیا, ہمارا پی پی سی جو ہے پاکستان پینل کوڈ جس کے اوپر سارے فوجداری کیسز چلتے ہیں, اس میں انہوں نے پیچھے ریسنٹلی امینڈمنٹ کی ہیں. 1890 سے وہ بیئر ایکٹ چل رہا تھا, کتنا پرانا, 100 سال سے اوپر کا وہ پرانا, 150 سال سے پرانا بیئر ایکٹ ہے, اور وہ چل رہا ہے. اسی کے اوپر ہی ہم سارے کے سارے کیسز کیے جا رہے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ایسے ہوئے ہیں جو غیر معمولی ہیں. بالکل صحیح سر. لیکن بیسیکلی جو سب سے بری چیز جو ڈیمیج کر گئی ہے وہ مہنگائی ہے. مہنگائی نے کہا سپریم کورٹ سب کچھ کر سکتا ہے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, اختیار ہے, ان کے پاس سارا اختیار ہے سپریم کورٹ کے پاس. بٹ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیچھے پاسٹ میں آپ کی ہوئی نہیں ہوتی ہیں, وہ پھر ایک نیا آپ کہہ لیں کہ پریسیڈنٹ آپ اس کو کریٹ کرتے ہیں, پھر اس کو وہ بہت اسٹڈیبل چیز ہوتی ہے. پریسیڈنٹ جس وقت کوئی بن جاتا ہے تو اس کے آگے آنے والے وقت میں آپ کی سوسائٹی کے اوپر کیا اثرات ہوں گے, وہ ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. اب جیسے نو کانفیڈنس موشن ہے, تو اب یہ تو بات ٹھیک ہے, ابھی وقتی طور کے اوپر انہوں نے اپنے ساتھ بندے ملا لیے, جیسے بھی ملائے, ہم اس بات کے نہیں آتے ہیں. وہ ایک کنٹراورسی ہے کہ جی گورنمنٹ کہتی ہے جی پیسے دے کے ملایا گیا, یہ انٹرنیشنل سازش کے ذریعے ملا, بہرحال ملا لیے ایسے. اب انہوں نے گورنمنٹ لے لی, گورنمنٹ میں آ گئے, 3 مہینے کے بعد اگر یہی جو اپوزٹ پارٹی ہے یہی بندوں کو واپس اپنے پاس ساتھ ملا لے گی تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل صحیح, نو کانفیڈنس موشن آ جائے گی. یعنی کہ معاملہ ایسے چلتا رہے گا, میوزک چیئر چلتی رہے گی, تو پھر تو کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ گورنمنٹ کام نہیں کر سکے گی. بالکل صحیح بات. تو یہ سارے جو بھی ہیں سلسلے ان کو دیکھنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے سر. اچھا سر, ماشاء اللہ آپ شعبہ تدریس سے بھی وابستہ ہیں, شعبہ وکالت سے بھی وابستہ ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان جو پاکستان کے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں؟ اچھا, ویسے مجھے جو سب سے بڑا مسئلہ نظر آتا ہے ہماری نوجوان نسل کا, وہ یہ کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے. صحیح. میں اپنے نوجوان بچوں کو, بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اس بات کو اپنے پاس لکھ لیں, کسی جگہ پہ لکھ لیں, اور اس کو جیسے تعویذ کی طرح اپنے گلے میں ڈال لیں کہ زندگی میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتا. محنت, نیور.
ایک آپ کو ٹائم فریم پورا کرنا پڑے گا, کیا بات ہے, اس کے بعد جا کے آپ کو اس کام میں کچھ نہ کچھ ملے گا. بالکل اور صحیح. میریکلز جو ہوتے ہیں یا جو آپ معجزات کے پیچھے لگے ہوتے ہیں, یہ ہماری دین کی فطرت ہی نہیں ہے. ہر چیز کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس نظام کو فالو کرنا پڑے گا, پھر جا کے آپ کو وہ چیز ملے گی. ادروائز آئی ڈونٹ ایگری ود اینی تھنگ. یہ جو باتیں اکثر یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے اسکالر آگے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں رات میں یہ ہو گیا اور 2 راتوں میں مجھے وہ ہو گیا اور میں اس طرح سے ہو گیا, ان میں سے 90% باتوں کو میں غلط مانتا ہوں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ محنت بھی مسلسل کرنا ہوگی جی, اور بے انتہا کرنا ہوگی, تب جا کے آپ, وہ کہتے ہیں نا شعر بھی ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو چمن میں دیدہ ور پیدا کرنے کے لیے, اپنا نام پیدا کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گی. کہ بھی آپ کی سمت آپ اس کی جو ہے محنت, تو خیر اب بندہ کہتا ہے کہ گدھے بھی بہت کرتے ہیں. بالکل صحیح بات. تو ڈیڈیکیٹڈ ہونی چاہیے, گول اورینٹڈ ہونی چاہیے. گول اورینٹڈ ہونا چاہیے کام. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ 2 قسم کی پلاننگز ہوتی ہیں انسان کی لائف میں نا. ایک شارٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے, ایک لانگ ٹرم. اگر آپ ینگ بندے ہیں, 20 22 25 سال اگر آپ کی ایج ہے, تو آپ شارٹ ٹرم پلانس کی طرف کم کام کریں گے, لانگ ٹرم پلاننگ پہ زیادہ کام کریں گے. بالکل صحیح ہے سر. لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے وہ آپ کی کم سے کم 5 سے 10 سال کی تو ہونی چاہیے, اس کے اوپر آپ فوکس کریں. ٹھیک ہے, پھر آپ کو اس کے اتنے ہی ریزلٹ ملنا شروع. ان پٹ دیں گے تو آؤٹ پٹ آئے گا. اچھا, یہ تو آپ نے نوجوانوں کے مسائل بتا دیے, وقت نہیں ہے ان کے پاس, محنت سے بھاگتے ہیں. بطور استاد, ایک اچھے وکیل ہونے کے ناطے, میرے خیال میں ایک اچھے معلم ہونے کے ناطے, نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اللہ پہ ایمان رکھیں, بے شک. اور دوسرا یہ ہے کہ محنت کریں. ایک یہ جو رات ہی رات میں ہماری جو نئی جنریشن امیر ہونا چاہتی ہے, یا رات ہی رات میں آپ لوگ بہت دنیا میں کامیاب ترین آدمی بننا چاہتے ہیں, بل گیٹس بننا چاہتے ہیں, یا آپ جو بھی بننا چاہتے ہیں, ان چیزوں کو دماغ سے نکال دیں. ٹھیک ہے, آپ کو ایک پروسیجر اپنا کمپلیٹ کرنا پڑے گا, پھر جا کے آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں سے فائدہ ہوگا. اور جس میں بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, 100% گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو ہر چیز کا آؤٹ پٹ مل جائے گا, بٹ یو ورک فار دیٹ. آپ کو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. کم ملے گا یا زیادہ ملے گا, لیکن آؤٹ پٹ آپ کو ضرور ملے گا. بالکل صحیح. تو یہ ہے کہ اپنے دماغ میں سے یہ نکال دیں. اور میں ایک اور بات آپ سے زیادہ سب کہوں گا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اکثر جو ہمارے ینگ جنریشن ہوتی ہے, وہ ان کی زندگی جو ہے نا وہ 30-35 سال تک ہوتی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہماری لائف ختم ہو جانی ہے. صحیح. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو زندگی کے ہر ٹائم پہ اپنی جان, عزت, مال, ہر چیز اتنا ہی پیارا ہوتا ہے جتنا آپ کو ینگ ایج میں ہوتا ہے. بہت خوبصورت ٹھیک ہے. بات. تو اس وجہ سے آپ اپنا تھوڑا سا ذہن کو صحیح کریں, اپنے آپ کو ایک براڈن سینس میں لے کے آئیں, لمبا کھیلیں, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا لائف میں. اور 2020 میچ کے چکروں میں مت پڑیں. بالکل صحیح. سر میں نام لوں گا, آپ نے ایک لفظ میں جو ہے ان کو ڈسکرائب کرنا. اچھا, اجازت ہو تو لے دوں سر. جی. نواز شریف. لیفٹ. آصف علی زرداری. نیور. عمران خان. دیکھیں گے. پرویز الہی. دیکھیں گے. مریم نواز. لیفٹ. شہباز شریف. لیفٹ. بلاول بھٹو. نیور. فضل الرحمان. نیور. عامر لیاقت. بس یہ ہنس کے آپ کو بتا دیا ان کے بارے میں میرے کیا جذبات ہیں. چودھری شجاعت. دیکھیں گے. شاہ محمود قریشی. گڈ. جہانگیر ترین. علیم خان. نو. فرح خان. فرح خان یار اس کا تو سوال بنتا نہیں ہے, اس کے بھی آپ لوگ وہ اس کے بارے میں, آج کل میڈیا کی زینت ہے وہ. فرح خان تو ہے, لیکن ابھی تو وہ پری میچور سی بات ہے. پری میچور کہہ لیں آپ کے اس کوشچن کو. سر ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں آپ کی شخصیت کے بارے میں. آپ کا فیوریٹ ایکٹر کون سا ہے؟ ایکٹر تو یار ہمارے کافی اب لوگ آپ کہہ لیں کہ ریٹائر بھی ہو چکے ہیں کچھ اور اس طرح سے, لیکن یہ ہے کہ جو کچھ تھوڑے سے پرانے اداکار ہیں ان میں نعمان اعجاز جو تھے, اور ایک عائشہ خان تھی غالباً. فیوریٹ ایکٹر صاحب عائشہ خان. جی, وہ بڑی زبردست تھیں. وہ ہم نے بہت دیکھا ان کو, اپنی ان کے بڑے پلیز, ان کی موویز بھی کچھ دیکھی ہیں. اور جو ایکٹرز ہیں فلم سائٹ کے اوپر, وہ ویسے مجھے اپنی لائف میں شان بہت پسند ہے. شان پسند ہے.
شان آج بھی بہترین ایکٹر جی ہے. مجھے بہت پسند آیا شان, مطلب کہ ویسے بہت میں ندیم بیگ صاحب کو بھی بہت پسند کرتا ہوں. جی جی ان کی بھی بہت ورسٹائل اداکاری تھی اور ہمیشہ سے ہے, ابھی بھی ہے. بہت مزہ آتا ہے ان کی اداکاری کو دیکھ کے. لیکن شان کا بھی ایک اپنا سٹائل تھا. اس کے علاوہ سبھی اچھے تھے, بہت اچھے. ابھی بھی جو ہے ہمارا پنجابی جو فلم ہے اس کا جو کلچر تھا ایک, اس میں کچھ انہوں نے ضرورت سے زیادہ انتہا پسندی ہمارے کلچر میں پیدا کر دی. ادروائز بڑی بڑی خوبصورت موویز ہم نے اپنے وقت میں دیکھی ہیں اور بڑی وہ ہٹ ہوئی ہیں فلمیں. یعنی کہانی بہت اچھی تھی. جی ہاں. اچھا سر, فیوریٹ فوڈ کیا آپ کی؟ فوڈ ویسے میں جو ہے چائنیز بھی پسند کرتا ہوں, صحیح ہے, اور کانٹیننٹل میں تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں. اماں کے ہاتھ کے پراٹھے بھی بہت اچھے لگتے ہیں. ماشاء اللہ. فیوریٹ کھیل کون سا سر آپ کا؟ کرکٹ ہی اوبیسلی. فیوریٹ کھلاڑی؟ کھلاڑی تو بہت سارے ہیں, بہت سے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو پیچھے ریسنٹ ڈیکیڈز میں یار مجھے سعید اجمل جو ہے نا, وہ اس کا بہت دکھ بھی ہے جس طریقے سے ہمارے اس پلیئر کو خراب کیا گیا, اور اس کی بالنگ مجھے یار بہت پسند تھی. لاسٹ 10 ایئرز میں آپ یہ کہہ لیں کہ مجھے اس سے اچھا کوئی بالر نہیں لگا. ابھی بھی خیر سب بہت اچھا کھیل رہے ہیں. ابھی تو ہماری ٹیم اس ٹائم بہت فارم میں ہے اور بڑے اچھے سلسلے سے چل رہی ہے. بابر اعظم بڑا, ہاں جی بہت اچھے, بہت سب زبردست کھیل رہے ہیں, بڑے اچھے پلیئرز ہیں. فیوریٹ لیکن جی جی ایک اپنے اس بات کر رہا ہوتا ہوں, ظاہر ہے آپ کی دل کو پسند کرنا. فیوریٹ دینی شخصیت سر کون سی آپ؟ فیوریٹ مولانا اسرار صاحب کو بہت سنا زندگی میں. ویسے تو طارق جمیل صاحب کو بھی سنتے رہے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں سنتے رہتے ہیں, ان کو بھی فالو کیے. غامدی صاحب کو بہت سن. ماشاء اللہ سر, آپ شعبہ وکالت سے منسلک بھی ہیں. کس شخصیت سے, کس وکیل سے زیادہ انسپائر ہیں؟ ویسے تو اگر آپ نیشنل وائز کوئی بات کریں تو اوبیسلی ہمارے بہت بڑا نام ہے اعتزاز احسن صاحب. وہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. اگلا کہیں تو ہمارے قائد اعظم بھی ایک وکیل تھے, اور بہت بہت بڑے بڑے وکیل ہیں. تو ریسنٹ جو ہے میں نے پیچھے جی طارق خان صاحب کے ساتھ کام کیا. ہی از اے نائس پرسن, بہت اچھا کام کرتے ہیں, ان کی بہت اچھی کمانڈ ہوتی ہے ہر کام کے اوپر. اس میں بہت سارے لوگ ہیں. بالکل صحیح سر. شعبہ تدریس سے بھی ماشاء اللہ منسلک ہیں, تو کس استاد سے زیادہ انسپائر ہیں آپ, یا پسندیدہ کوئی استاد اگر آپ کا ہے تو کوئی؟ ہمارے شفیق جلندری صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے. شعبہ صحافت سے؟ جی شعبہ صحافت آپ کے ڈپارٹمنٹ کی ایک وقت میں ہیڈ رہ چکے ہیں, ماشاء اللہ. میڈیا کمیونیکیشن. آپ کے آنے سے پہلے ہمارے ٹیچر ہیں. ہمارے نوجوانوں کے اندر عدم برداشت جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. جی ہاں, یہ بھی ایک فیکٹر ہے بہت زیادہ. ویسے بھی کچھ ہم من اصل قوم ہم بنے ہی نہیں بیسیکلی, تو اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. لیکن بہرحال اس وقت عدم برداشت کا بھی ایک بہت سارا سلسلہ ہے, اور سوسائٹی اور فیملی سسٹم ہمارے بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. جیسے آپ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اس میں ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کچھ صحیح نہیں ہے. بالکل صحیح. اب یہ اگر عورتیں اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں تو مجھے آخر اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ عورتیں مرد کیوں بننا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ مردوں کے شانہ بشانہ کیوں چلنا چاہتی ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ جب میں کچھ میرا ایک وقت میں ان کنٹریز میں اسپیشلی کوالالمپور اور ان ممالک میں آنا جانا ہوا, اور میں نے کچھ وہاں پہ اس طرح کے واقعات دیکھے کہ عورت کی بہت زیادہ تذلیل ہے. بالکل صحیح. یہ ہر جگہ پہ ہے, ہر سوسائٹی میں. اب آپ کو جو آپ کے حقوق ہیں اگر آپ اس کو ریکوائر کریں تو ٹھیک ہے. بیسیکلی یہی تو بات ہے. میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنا احتجاج کرتی ہیں, ان کا احتجاج غلط نہیں ہے, وہ ہونا چاہیے, لیکن ان کا احتجاج جو ہے وہ اس سائڈ پہ جا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے. کیوں؟ آپ اپنے آپ کے جو حقوق ہیں ان کو پہلے آپ طے کریں. ان حقوق کو طے کرنے کے بعد آپ لوگ اس کے اوپر اپنے احتجاج کریں کہ جی ہمارے یہ حقوق ہیں اور ہمیں یہ ملنا چاہیے. اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ عزت نفس ہے. عزت نفس, صحیح بات ہے. یعنی سب سے پہلے مل بیٹھ کے طے کر لینا چاہیے ہمارے حقوق کیا ہے, حقوق کیا, کس چیز کے, اور وہ سب کچھ آپ کو صرف اور صرف دین میں ملے. دین ملے. بالکل صحیح. اگر آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. جی جی سر. جو حدود عورت کے لیے یا مرد کے لیے دین نے کہہ دیے, طے کر دی ہیں, ان سے آگے کوئی حق نہیں ہے. اس سے آگے اور اس سے پیچھے ایک لائن ڈرا ہو گئی ہے. اس سے اوپر جائیں گے تو تب بھی تباہی ہے, اس سے نیچے جائیں گے تو تب بھی تباہی. یہ ویسٹرن سوسائٹیز آپ کے سامنے اس کی مثال ہے. بالکل صحیح بات. آپ یونائٹڈ اسٹیٹس دیکھ لیں, ان کا فیملی اسٹرکچر ختم ہو چکا ہے. ویسٹرن کنٹریز دیکھ لیں, فیملی اسٹرکچر ان کے ختم ہو چکے ہیں, تباہی ہو چکی ہے. ہر بندہ سائیکولوجیکل پرابلمز میں ہے, ہر بندہ نفسیاتی مریض ہے. تو وہ اسی وجہ سے ہیں. آپ دیکھ لیں اسی وجہ سے کہتے ہیں پیچھے ریسرچ ہوئی ہے جس میں کیا ہے پاکستانی لوگ زیادہ خوش ہیں.
یعنی آپ سمجھتے ہیں ہماری فیملی بانڈنگ جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے؟ فیملی بانڈنگ ہماری بھی جو ہے 100% دین کے مطابق نہیں ہے. ہماری بھی جو فیملی بانڈنگ ہے دین کے مطابق نہیں ہے. ہمارے گھروں میں دین تو ہے ہی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, مذہب ہے, دین نہیں. دین نہیں. تو لیکن میں ابھی ایک بات کر رہا ہوں کہ جو سب سے دائمی اور لمبے اصول چلنے والے زندگی, ساری زندگی, وہ ہمارے دین میں موجود ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کر دی ہوں. بالکل صحیح. ان کے مطابق آپ جتنا رہیں گے وہ آپ کے لیے اتنا ہی فائدہ ہوگا. سر عدالتی نظام جو ہے ہمارا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, لوگ ایک تو عدالت میں اگر کسی کا کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے, قانون کی گتھی کوئی الجھی ہوئی ہے, سلجھانے کے لیے آپ سے رابطہ کرنا چاہے, کوئی آپ سے بات کرنا چاہے, ایک تو ہم اپنے ناظرین کو آپ کا نمبر بھی شیئر کر دیں گے. دوسرا, وہ سب سے پہلے اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو اسے تھانے میں جانا چاہیے یا پہلے وکیل کو ساتھ لے کے جانا چاہیے, کسی وکیل سے رابطہ کر لینا چاہیے؟ سب سے بہتر تو ہے کہ آپ اپنے وکلا سے رابطہ کریں, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ تھانے میں جاتے ہیں اور کوئی بھی آپ اپنے کیس کی کاروائی وغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں, جی سر, تو اگر کوئی وکیل آپ کے, وہ آپ کی پروسیکیوشن بہت اچھے طریقے سے, جتنا ٹیلنٹڈ ہوگی بنائیں گے اور اس کے مطابق آپ چلیں گے. اور جو سول کیسز ہوتے ہیں ان میں تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں, تو وہ ڈائریکٹ آپ لائرز کر کے اور عدالت میں اپنی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں, اس میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. سر ہمارے ناظرین جو آپ کو سن رہے ہیں, اگر ہمارے چینل کے توسط سے آپ سے کوئی کیس لڑوانا چاہیں یا کسی معاملے میں الجھے ہوئے قانونی طور پر, آپ کا نمبر ہم دے دیں گے, تو رابطہ کریں تو کوئی ان کے لیے ڈسکاؤنٹ ہوگا؟ ہاں جی ضرور, ڈسکاؤنٹ ہوگی, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. سر آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ ہمارے پاس تشریف لائے, آپ اپنی زندگی سے متعلق, پاکستان کے حالات سے متعلق, نوجوانوں کے مسائل سے متعلق گفتگو کی, بہت ساری رہنمائی ملی اور علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. ہمارے ناظرین بھی آپ کو سنتے رہے. اور ناظرین, آپ سے آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی زندگی کے اندر صبر, برداشت, حوصلہ اور ہمت, جد و جہد کے ساتھ لگے رہیں. انشاءاللہ کامیابی آپ کا بھی مقدر بنے گی, آپ بھی کسی دن ستارہ بنیں گے, آپ بھی اس سیٹ پر آ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی زندگی سے بھی لوگ بہت کچھ سیکھیں گے. اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں یا بیرسٹر صاحب سے قانون سے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء تعمیری. اللہ نگہبان. نظائر رمضان ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پیراڈائم ایجوکیشن نیٹ ورک نے, اور دیگر اشتراک میں شامل ہیں سندس فاؤنڈیشن, رحمان فاؤنڈیشن, بیسٹ نیشن پاکستان, حامد سعید MH کنسلٹنٹ.